حضرات، آج مجھے سوشل میڈیا پر اس لیے آنا پڑا کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک مفتی طارق محمود نامی شخص جو ہے ایک ویڈیو جو کچھ عرصے پہلے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب مینڈر والوں کے حکم سے ہمارے ایک مولانا صاحب نے کی تھی، اس پر انہوں نے کچھ اعتراضات اور کچھ باتیں کی اور پھر ایک اپنی ویڈیو بنا کر وائرل کی۔ بہرحال اس ویڈیو میں جب میں نے یہ مفتی طارق محمود نامی شخص کی گفتگو سنی تو بہرحال وہ اپنے آپ کو مفتی بھی لکھ رہے تھے، غالباً ہوں گے مفتی، لیکن گفتگو سے ایسا پتہ چل رہا تھا کہ ابھی تک وہ علم سے واقف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ نافلہ ہے، یہ صدقہ جو ہے واجبہ ہے، یہ صدقہ فرائضہ ہے، تو اس کو کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے کہ صدقہ جو واجبہ ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے اور کس پر ہوتا ہے، اور صدقہ جو ہے فرائضہ ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اتنی زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے میں جو ویڈیو ہمارے مولانا سید سرفراز حسین صاحب کی طرف سے شائع ہوئی حضرت پیر میر علی شاہ مینڈر والوں کے حکم سے، اس پر تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ان مفتی طارق محمود ہو گئے یا اس سے پہلے ایک شخص جو ہے سجاد کوئی تھا، اس نے جو باتیں کی ان پر کوئی دھیان نہ دے۔ یہ جو صدقے کے بارے میں کہا گیا ہے یہ ایک صدقہ نافلہ ہے، آپ سمجھ لیں اس بات کو، صدقہ نافلہ ہے، جس کی استطاعت ہے وہ ادا کرے اور جس کی استطاعت نہ ہو وہ نہ ادا کرے۔ حدیث پاک میں ہے صدقہ تو دافع البلا، صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک سائل حاضر ہوا اور آپ انگور کھا رہی تھی، اتنی دیر میں اس نے اپنا سوال پیش کیا تو حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انگور کا وہ دانہ سائل کو دے دیا۔ دیکھنے والے جب دیکھ رہے تھے تو غور غور سے دیکھنے لگے تو حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا آپ میرے اس صدقہ کرنے پر تعجب سے دیکھ رہے ہو؟ اس نے آگے سے عرض کیا کہ یہ کیا آپ نے صدقہ کیا، انگور کا ایک دانہ؟ فرمایا اس انگور کے ایک دانے کے بدلے میں رائی کے کتنے دانے آتے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رائی کے دانوں کے برابر جو ہے صدقہ کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال 11 روپے ہے یا 10 روپے ہیں یا 50 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، تو وہ اپنی استطاعت کے اعتبار سے جو چاہے صدقہ کرے۔ اس سائل نے اس میں سوال یہ کیا کہ آپ بتاؤ کسی بزرگ کی مثال کہ جس نے بنا کر کھلایا ہو، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہ جب ہندوستان میں آئے تو لوگ ان کے قریب نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے ایک طرف لنگر لگایا اور دوسری طرف نعت خوانی لگائیں، تو لوگ اس شوق کے ساتھ میں جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے دعوت اسلام کو جو ہے وہ بلند کیا اور اسلام ہندوستان کے اندر پھیلایا۔ تو لہٰذا ایسا ہے، میں عوام الناس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے کے جو چھچورے لوگ ہوتے ہیں اور وہ جلد از جلد ایک ہنگامہ مچانا چاہتے ہیں اور وہ جو نفلہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے یا اللہ کے پیارے جو ولی لوگ ہوتے ہیں ان سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کٹتے رہتے ہیں، تو وہ آخر کار کوئی نہ کوئی پوائنٹ دے کر وہ منظر عام پر آنا چاہتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا عوام سے
کہ جس چیز کو استطاعت ہو وہ اس صدقے کو ادا کریں اور جو ہے اس کے اوپر عمل کریں، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے وہ خود صدقے کے لائق ہے تو وہ نہ کرے، اس سے کوئی پابندی اور کوئی ضروری اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات رکھی کہ جناب والا دریا میں کے کنارے پکانا اور پھر اس کو جو بچ جائے اس کو دریا میں بہا دینا، یہ کہاں سے ثبوت ہے؟ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر جو بچ جائے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ آج معاشرہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کھانا بنایا تو بعد میں جناب والا اس کو پھینکتے ہیں، لوگ گندی جگہ پھینکتے ہیں، دوسری جگہ پھینکتے ہیں۔ اگر مولانا یہ بات کہا کہ جو بچ جاتا ہے، جو نیچے گر جاتا ہے، اس کے قطرات کو، اس رزق کے قطرات کو اٹھا کر آپ جو ہے اس کے ٹکڑوں کو دریا کے پانی کے اندر ڈال دیں کہ وہ بہہ جائے، اس سے چرند و پرند کھا لیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں دلیل مانگنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہمیں دلیل دو، ہمیں یہ کرو وہ کرو؟ تو لہٰذا میں جو ہے گزارش کروں گا کہ اس طریقے کی افواہوں پر جو ہے ذہن نہ دیا جائے، زیادہ سے زیادہ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان کے اوپر عمل کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے ان نیک عملوں کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ اس موذی بیماری سے پوری دنیا کی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، اس ہمارے ملک ہندوستان کی اور پوری دنیا کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔